دوستو، اردو ادب کے آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مومن خاں مومن کی تفصیل، جن کی پیدائش 1800 میں ہوئی اور انتقال 1852 میں ہوا۔ مومن اردو کے چند باکمال شاعروں میں سے ایک ہیں جن کی بدولت اردو غزل کی شہرت اور مقبولیت کو چار چاند لگ گئے۔ مومن نے اس صنف کو ایسا عروج بخشا اور ایسے استادانہ جوہر دکھائے کہ غالب جیسا خوبگر شاعر ان کے ایک شعر پر اپنا دیوان قربان کرنے کو تیار ہو گیا۔ مومن صنف غزل کے صف اول کے شاعر ہیں۔ انہوں نے اردو شاعری کی دوسری اصناف یعنی قصیدے اور مثنوی میں بھی طبع آزمائی کی، لیکن ان کا اصل میدان غزل ہے جس میں وہ اپنی طرز کے واحد غزل گو ہیں۔ مومن کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے غزل کو اس کے اصل مفہوم میں برتا اور خارجیت کا اظہار داخلیت کے ساتھ کرتے ہوئے ایک نئے رنگ کی غزل پیش کی۔ اس رنگ میں وہ جس بلندی پر پہنچے وہاں ان کا کوئی مد مقابل نظر نہیں آتا۔ حکیم مومن خاں مومن کا تعلق ایک کشمیری گھرانے سے تھا۔ ان کا اصل نام محمد مومن تھا۔ ان کے دادا حکیم مدار خان شاہ عالم کے عہد میں دلی آئے اور شاہی طبیبوں میں شامل ہو گئے۔ مومن دہلی کے کوچہ چیلان میں پیدا ہوئے۔ ان کے دادا کو بادشاہ کی طرف سے ایک جاگیر ملی تھی جو نواب فیض خان نے ضبط کر کے 1000 روپے سالانہ پینشن مقرر کر دی تھی۔ یہ پینشن ان کے خاندان میں جاری رہی۔ مومن خان کا گھرانہ بہت مذہبی تھا۔ انہوں نے عربی تعلیم شاہ عبد القادر دہلوی سے حاصل کی۔ فارسی میں بھی ان کو مہارت تھی۔ دینوی علوم کی تعلیم انہوں نے مکتب میں حاصل کی۔ اس کے علاوہ ان کو طب، رمل، نجوم، ریاضی، شطرنج اور موسیقی میں بھی دلچسپی پیدا ہو گئی۔ جوانی میں قدم رکھتے ہی انہوں نے شاعری شروع کر دی تھی اور شاہ نصیر سے اصلاح لینے لگے تھے، لیکن جلد ہی انہوں نے اپنی مشق اور جذبات کے راست بیان کے طفیل دلی کے شاعروں میں اپنی خاص جگہ بنا لی تھی۔ مومن خان کی زندگی اور شاعری پر دو چیزوں نے بہت گہرا اثر ڈالا، ایک ان کی رنگین مزاجی اور دوسری ان کی مذہبیت، لیکن ان کی زندگی کا سب سے دلچسپ حصہ ان کے معاشقے ہی ہیں۔ محبت زندگی کا تقاضا بن کر بار بار ان کے دل و دماغ پر چھاتی رہی۔ ان کی شاعری پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ شاعر کسی خیالی نہیں بلکہ ایک جیتی جاگتی محبوبہ کے عشق میں گرفتار ہے۔ مومن کے یہاں ایک خاص قسم کی شان استغنا تھی۔ مال و زر کی طلب میں انہوں نے کسی کا قصیدہ نہیں لکھا۔ ان کے 9 قصیدوں میں سے 7 مذہبی نوعیت کے ہیں۔ ایک قصیدہ انہوں نے راجہ پٹیالہ کی شان میں لکھا، دوسرا قصیدہ نواب ٹونک کی خدمت میں نہ پہنچ پانے کا معذرت نامہ ہے۔ کئی ریاستوں سے نوابین ان کو اپنے یہاں الانا چاہتے تھے لیکن وہ کہیں نہیں گئے۔ دہلی کالج کے پروفیسری بھی نہیں قبول کی۔ یہ استغنا شاید اس مذہبی ماحول کا اثر ہو جس میں ان کی پرورش ہوئی تھی۔ شاہ عبد العزیز کے خاندان سے ان کے خاندان کے گہرے مراسم تھے۔ مومن کے شاعرانہ مرتبے کے متعلق اکثر نقاد متفق ہیں کہ انہیں قصیدہ، مثنوی اور غزل پر یکساں قدرت حاصل تھی۔ قصیدے میں وہ سودا اور ذوق کے مرتبے کو نہیں پہنچتے، تاہم اس میں شک نہیں کہ وہ اردو کے چند اچھے قصیدہ گو شعراء میں شامل ہیں۔ مثنوی میں وہ دیا شنکر، نسیم اور مرزا شوق کے ہم پلہ ہیں، لیکن مومن کی شاعرانہ عظمت کا انحصار ان کی غزل پر ہے۔ ایک غزل گو کی حیثیت سے مومن نے اردو غزل کو ان خصوصیات کا حامل بنایا جو غزل اور دوسری اصناف میں امتیاز پیدا کرتی ہیں۔ مومن کی غزل تغزل کی شوخی، شگفتگی، طنز اور رمزیت کی بہترین ترجمان کہی جا سکتی ہے۔ ان کی محبت جنسی محبت ہے جس پر وہ پردہ نہیں ڈالتے، پردہ نشین تو ان کی محبوبہ ہے۔ عشق کی وادی میں مومن جن جن حالات و کیفیات سے گزرے ان کو خلوص و صداقت کے ساتھ شعروں میں بیان کر دیا۔ حسن و عشق کے خد و خال میں انہوں نے تخیل کے جو رنگ بھرے وہ ان کی اپنی ذہنی اپج ہے۔ ان کے اچھوتے تخیل اور نرالے انداز بیان نے پرانے فرسودہ مضامین کو اثر نو زندہ اور شگفتہ بنایا۔
مومن اپنے عشق کے بیان میں ابتذال نہیں پیدا ہونے دیتے۔ انہوں نے لکھنوی شاعری کا رنگ اختیار کرتے ہوئے دکھا دیا کہ خارجی مضامین میں بھی تہذیب و متانت کے ساتھ بیان کیے جا سکتے ہیں۔ خارجی مضامین بھی تہذیب اور متانت کے ساتھ بیان کیے جا سکتے ہیں، اور یہی وہ طرۂ امتیاز ہے جو ان کو دوسرے غزل کو شعراء سے ممتاز کرتا ہے۔ تو دوستو، مومن کے اس تفصیل کے ساتھ آج کا ویڈیو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر کسی ادبی شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔